مولانا رومی فرماتے ہیں، خاموش ہو جاؤ کیونکہ خاموشی میں ہی خدا کی آواز چھپی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں آسمانوں تک نہیں پہنچ رہیں۔ ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن چاروں طرف سناٹا ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا رب ہم سے ناراض ہے یا ہماری پکار اس کے عرش تک نہیں پہنچ رہی۔ لیکن یاد رکھیے، جب آسمان خاموش ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ پس پردہ آپ کے لیے کوئی بہت بڑا معجزہ تیار کر رہا ہے۔ آج ہم ان 7 نشانیوں کا ذکر کریں گے جو بتاتی ہیں کہ آپ کی وہ دعائیں جو آپ نے برسوں پہلے مانگی تھیں اور جنہیں مانگ کر شاید آپ اب بھول بھی چکے ہیں، اب ان کے قبول ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم انسان بہت جلد باز ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو آج مانگا وہ آج ہی مل جائے۔ ہم اللہ کی حکمت کو اپنی چھوٹی سی عقل سے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کائنات کا مالک جانتا ہے کہ کون سی چیز کس وقت آپ کے لیے بہترین ہے۔ وہ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ مانگتے ہیں، وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زخمی پرندہ ہی سب سے اونچی اڑان بھرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کے یہ زخم، یہ اداسی اور یہ محرومیاں دراصل آپ کے لیے وہ پر ہیں، آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں گے۔ اگر آج آپ کا دل زخمی ہے اور آپ تھک چکے ہیں تو آج کا یہ پیغام آپ کی روح کو سکون دے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں کیونکہ آج آپ کو اپنے ہر سوال کا جواب ملنے والا ہے۔ پہلی نشانی، دل میں ایک عجیب سا سکون اور بے نیازی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کی بے چینی اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ وہ چیز جس کے لیے آپ کل تک تڑپ رہے تھے، جس کے بغیر آپ کو زندگی ادھوری لگتی تھی، اب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا میں ہی میری رضا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جب آپ کو مانگنے کے بعد یہ احساس ہونے لگے کہ میرا رب بہترین کرے گا، چاہے وہ مجھے ملے یا نہ ملے، تو سمجھ لیں کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے اور اب بس اس کے ظاہر ہونے کا وقت باقی ہے۔ دوسری نشانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور اللہ کی غیبی تدبیر۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اسباب اچانک بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے انہیں لکڑی کے ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا تھا۔ ظاہری طور پر وہ ایک ماں کے لیے سب سے تکلیف دہ اور بظاہر خطرناک فیصلہ تھا، لیکن اللہ کی تدبیر دیکھیے کہ اسی دریا کی لہروں کو حکم ہوا کہ اسے دشمن کے محل تک لے جائے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے گھر میں پلوایا، فرعون کے مال سے انہیں رزق دلوایا اور پھر انہی کے ہاتھوں فرعون کا تخت الٹ دیا۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم تدبیر کرتے ہو لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو بہتر ہے۔ جب آپ کے راستے خود بخود صاف ہونے لگے، جب بند دروازے بغیر دستک دیے کھلنے لگے اور جب آپ کے مخالفین بھی انجانے میں آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائیں، تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ تیسری نشانی، پرانی رکاوٹوں کا معجزاتی طور پر ہٹ جانا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ مسئلے جو سالوں سے حل نہیں ہو رہے تھے، جن کے لیے آپ نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا تھا، وہ اچانک ایک جھٹکے میں خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی دیوار کیسے ہٹ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب سامنے ٹھاٹے مارتا سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر، تو بظاہر موت سامنے تھی، لیکن جب اللہ کا حکم آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو سمندر نے راستہ دے دیا۔ جب آپ کی زندگی میں سمندر جیسے بڑے مسئلے راستہ دینے لگیں اور ناممکن ممکن بن جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی پکار عرش تک پہنچ چکی ہے۔ چوتھی نشانی، سجدوں میں گریہ نہیں بلکہ اطمینان قلب۔
چوتھی نشانی بہت گہری اور روحانی ہے۔ پہلے آپ نماز میں روتے تھے کہ یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے، لیکن اب آپ نماز میں مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو جیسا چاہے میں راضی ہوں۔ یہ شکر کا مقام قبولیت کی سب سے بڑی سیڑھی ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر وہ چابی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے، جس کا تالا انسان کی عقل سے نہیں کھلتا۔ جب آپ کا دل اتنا مطمئن ہو جائے کہ آپ کو لگے جیسے آپ کا کام ہو گیا، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے فرشتوں کو آپ کے حق میں حکم جاری کر دیا۔ پانچویں نشانی مخلوق خدا کا آپ کے لیے بے ساختہ دعا کرنا۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ اچانک اجنبی لوگ آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ جن سے آپ کا کوئی مفاد نہیں، وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں یا آپ کو دعا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ زمین والوں کے دلوں میں اس کی قبولیت ڈال دیتا ہے۔ یہ لوگوں کا بدلا ہوا رویہ دراصل آسمانوں سے بدلے ہوئے فیصلے کی عکاسی کرتا ہے۔ جب لوگ آپ کے لیے خیر کی دعا کرنے لگیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے اور آپ کی محرومیاں اب ختم ہونے والی ہیں۔ چھٹی نشانی ماضی کے زخموں کا مرہم بن جانا۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ اب آپ کو پرانی تکلیفوں اور ان لوگوں پر غصہ نہیں آتا جنہوں نے آپ کا دل دکھایا تھا۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ دکھ نہ ملتے تو آج آپ کے اندر یہ گہرائی اور اللہ سے یہ تعلق پیدا نہ ہوتا۔ آپ اپنی زندگی کے کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند یعنی ان پرانی مشکلات کو اب ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ ٹاٹ کا پیوند دراصل اس قیمتی لباس کو مضبوط بنانے کے لیے لگایا گیا تھا۔ جب آپ اپنے ماضی سے صلح کر لیتے ہیں تو مستقبل خود بخود روشن ہو جاتا ہے۔ ساتویں نشانی غیبی اشارے اور سچے خواب۔ ساتویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ آپ کو خوابوں میں یا روزمرہ زندگی میں اچانک ایسے اشارے ملتے ہیں جو آپ کی ڈوبتی ہوئی امید کو سہارا دیتے ہیں۔ کبھی آپ کوئی ایسی آیت سن لیتے ہیں جو آپ کے حالات پر پوری اترتی ہے۔ کبھی کوئی اجنبی ایسی بات کہہ جاتا ہے جو آپ کا مسئلہ حل کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ غیبی اشارے بتاتے ہیں کہ آپ کی برسوں کی دعا اب ثمر لانے والی ہے اور آپ کا صبر اب ختم ہونے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ کسی کی محنت، کسی کے آنسو اور کسی کی سچی دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ ہر ایک سجدے کا حساب رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، اس ویڈیو کا اس وقت آپ تک پہنچنا کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری دعا سن لی گئی ہے۔ اگر آج آپ کو بھی اپنے دل میں ان نشانیوں میں سے کوئی ایک محسوس ہو رہی ہے تو پورے یقین کے ساتھ کمنٹس میں یا اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، میرا ہاتھ تھام لے، یہ الفاظ لکھ کر اپنی حاضری لگائیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو سکون دے گیا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو حالات کی چکی میں پس رہے ہیں اور انہیں ایک نئی امید کی ضرورت ہے۔ مزید ایسی ہی ایمان افروز اور روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہم مل کر اللہ کی محبت اور حکمت کا یہ سفر جاری رکھ سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔